سننا یہ ذرا جملے، اہل بیت اطہار کا ذکر یہ جھوٹی کہانیوں کا محتاج نہیں ہے، ان کی شان کے اندر تو قرآن کی آیتیں موجود ہے، ان کی شان کے اندر تو نبی کے فرمان موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون قریبی ہیں جن کی محبت کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، یہ کون قریبی ہیں جن کی محبت کو واجب قرار دے دیا گیا ہے؟ میرے مدینے والے بولے، اور آپ کو پتہ حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، مالک کائنات کے حبیب نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا جن کی محبت کو واجب کر دیا گیا ہے، ایک کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، ایک کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، ایک کو حسن کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے۔ دوستو اہل بیت اطہار سے پیار یاد رکھنا، ہم کسی کی ضد کے اندر نہیں کرتے، اور سنیو مصطفیٰ کی آل سے جو پیار کرنا ہے وہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر مصطفیٰ کی آل کا پیار نہیں، وہ راسی تو ہو سکتا ہے، وہ خارجی تو ہو سکتا ہے، وہ نصبی تو ہو سکتا ہے، لیکن سنی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، اس طرح سنی ہونے کے لیے مصطفیٰ کی آل سے پیار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دوستان محتشم سنو یہ میری بات، مچھلی پانی کے بغیر چند لمحے رہ سکتی ہے، سنی مصطفیٰ کی آل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی آل کا پیار ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے، اور جن کے دلوں میں ان کا پیار نہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، اے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے۔ ایسے جینے سے ہم جینا بھی حسینی چاہتے ہیں، ہم مرنا بھی، ایک ایک ہاتھ اٹھاؤ سارے ذرا، ہم جینا بھی حسینی چاہتے ہیں، ہم مرنا بھی حسینی چاہتے ہیں۔ اور سنو نبی کا فرمان، فرمایا جو ان کی محبت میں مرے گا سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حق چار یار، حق چار یار۔ میرے دوستو یہ سنو، اگر اہل بیت، دیکھو آپ کو پتا ہے جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ سنی بول رہا ہے، اب آج مصطفیٰ کی آل کا ذکر کر رہا ہوں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی سنی بول رہا ہے۔ یہی تو ہمارے بڑوں کا فیض ہے، آل کا ذکر کریں گے تو لوگ سمجھیں گے سب سے زیادہ آل سے پیار ہے، اصحاب کا ذکر کریں گے تو لوگ سمجھیں گے سب سے زیادہ اصحاب سے پیار ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے۔ یہ دوستوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی سٹوریاں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی آل کے جو احباب ہیں وہ ان کے محتاج نہیں ہیں۔ ابھی تو میں نے ایک آیت سنائی ہے، توجہ رکھنا ذرا، آپ کو کیا پتا کہ بھائی ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آج حال یہ ہو چکا ہے، یہ سنو آج حال ہو چکا ہے، نبی پاک کی آل کا اگر آپ ذکر کرتے ہو، گج وج کے کرتے ہو، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی خارجی نما لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بڑا ذکر کرتا ہے حضور کی آل کا۔ اللہ کے بندو، حضور کی آل کا ذکر کرنا شیعت نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو تکنا عبادت ہے۔ عبادت شیعت نہیں نہ ہو سکتی، وہ کدی عبادت کرنا بھی شیعت ہوئی ہے نا بابا۔ اس لیے دوستو جب حضور کی آل کا یہ جس طرح آج زندہ ہو کے سن رہے ہو نا، بس اسی طرح حضور کی آل سے پیار کرنا ہے، اور اسی طرح دنیا سے جانا، قبر میں لگ پتا جائے گا پیار کتنا کام آتا ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب آؤ ذرا دوسری آیت کی طرف۔ اب یہ آیتہ تو سا سنیا نے، لیکن جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں نا وہ سنو ذرا۔ یہ لوگ کون ہے یار؟ ہم لوگوں نے محسوس ہی نہیں کیا، ہم لوگوں نے محسوس ہی نہیں کیا، سنتے تو آ رہے ہیں۔ اب دیکھو، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ کہتا ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دوں، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، خوب ستھرا کر دوں۔ خوب کیا کر دوں؟ سارے بولو ذرا، خوب کیا کر دوں؟ خوب ستھرا کر دوں۔ اب دیکھو ذرا، انما یرید اللہ تے دھیان رکھنا ہے،
یرید اللہ، اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے۔ مالک کائنات نے جب محبوب کی آمد کا ذکر کیا نا تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہی میں سے عظیم الشان رسول بھیجا ہے جو ان کو قرآن کی آیتیں سناتا ہے، تلاوت کرتا۔ آگے دیکھو ویزکیہم، فرمایا جو میرا محبوب ہے یہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ وہ رب کی مخلوق کو جو صاف کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور خود اللہ محبوب کے گھر والوں کو پاک فرما رہا ہے۔ ادھر نہ خلیل اللہ کا ذکر ہے نہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے کہا انما یرید اللہ، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اے میرے نام مل کے لعنت پانی جے، اے اہل بیت اطہار سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں۔ اب سنو ذرا کتنی آیتیں ہو گئی ہیں، سارے بولو۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا یہ اس لیے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے ڈبل ثواب ملے گا، ایک ہے کہ حضرت یہ گل تو سمجھ آ گئی نا، آپ کی روح تک جو ہے وہ اس کا چین پہنچے گا۔ یہ ہے 30واں سپارہ۔ کون سا سپارہ؟ یقین جانو جب یہ بات میں نے پڑھی نہیں، لیکن جو میں استدلال کرنے لگا ہوں نا، اگر آپ کی روح تک سکون نہ پہنچے گا تو پھر کہنا۔ اب دیکھو ذرا، اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یارو کیسے گھوڑے نے؟ اللہ قسم یاد کرتا پیا ہے، اللہ کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت دھاوا کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ او یار وہ کیسے عظیم گھوڑے ہیں، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے، ان کی اداؤں کا ذکر کر رہا ہے، ان کا تذکرہ اپنے کلام میں کر رہا ہے، سب سے عظیم کتاب میں کر رہا ہے۔ یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ سنو، نبی پاک کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے نا، یہ ان گھوڑوں کی اللہ قسم یاد کر رہا ہے۔ یہ میرے جو ایک ہاتھ اگر آپ نے نہ اٹھایا مجھے دکھ بڑا ہوگا۔ وہ جن گھوڑوں پر مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھ جائیں، اللہ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے تو جن کو سواری کے لیے مصطفیٰ کے کندھے ملے ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے، میں نے جو استدلال کیا ہے، کبھی آپ اپنی عقل کو پرواز کراؤ۔ ایک منٹ زار بیٹھے تھے، آپ عقل کو پرواز کراؤ۔ وہ جن گھوڑوں کے اوپر مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھ جائیں، اللہ کہتا ہے ان گھوڑوں کی قسم تو سواری کرن لئی جنہاں نو ملن کندے محمد دے۔ شیر پڑھا تھے ایک ذوق ہے، سواری کرن لئی جس نو ملن کندے محمد دے، نوابیاں نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے۔ یہ جملہ پہلا تو میرے ساتھ پڑھو نا، سواری کرن لئی جس نو ملن کندے محمد دے، نوابیاں نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے۔ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
بلاکی یہ میں اس وجہ نہ کہنا نارک اے ویکھو ذرا اے ویکھو اے سارا میں راتی لکھ کے تے اے صبح بھی اے پھر اے رہ جندا نا پھر مینوں دکھ ہوندا ہے کوئی سنائیے تے صحیح نہ تانوں ہے. اب دیکھو مصطفیٰ کے گھرانے جیسا کائنات میں گھرانہ کوئی نہیں. یہاں پر نا ایک اعتراض میں خود بنانے لگا ہوں. یار اے گل تے او کرے نا جنہیں سارے گھرانے ویکھے ہون. کوئی نہیں کائنات میں سیالکوٹ گیا چند شہر پھرا چلو 3-4 ملک پھرا لیکن پوری کائنات میں کتنے ممالک ہیں دعویٰ تو وہ کرے نا. اللہ دے بندیو اے گل کولوں کوئی سنائیے اے جنہیں تکیا نا انہیں دسے ہے. اور سنیو السوائق المحرقہ ہے روایت کرنے والی کا نام سننا اور ہاتھوں کو اٹھا کے خراج عقیدت کیونکہ ہم مومنوں کی ماں ہیں. روایت کرنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اے بھی گل یاد رکھے ہو جڑے نبی پاک دی میرے نبی پاک دی جو ازواج نے نا او اہل بیت طہار تو باہر نہیں. آپ نہیں کہتے وہ گھر والی گھر میں ہے تو تمہاری گھر والی گھر میں ہے تو ان کو آپ اہل بیت طہار میں شامل فرمانے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد وہ کہتے ہیں میں کچھ پکاتا تھا نا تو اس کا ثواب جو ہے نا وہ میں خاص کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے امام حسن کے لیے امام حسین کے لیے. کہتے ہیں ایک خواب میں نا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی حضور کے سامنے میں گیا تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا توجہ نہیں فرمائی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ناراضگی ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا آج بھی مجھے کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے جنہیں بھیجنا ہوئے نا عائشہ دے گھر تو بھیجیا کرے ہے. مطلب یہ ہے تم سب کا نام لیتے ہو میری محبوبہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پتہ یہ چلا نبی پاک کی توجہ ان کو ملتی ہے جڑا سارے دا نام لے ہے. یہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ کل کائنات میں میرے نبی کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے. حضرت جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں پڑھیا مزہ بڑا آئے گا تن جدو آپ کسی نے تحریر لکھ کے بھیج دیا سن حضرت عائشہ وہ گل یاد آ جائے تو سنا چھڑنی چاہیے. تو بھلا کی لکھ دیا ہن میں محبوبہ محبوب خدا. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ ہے کو یار قرآن کی آیتیں جن کے حق میں نازل ہو یہ کوئی معمولی بات ہے جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے. تو حضرت جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشارق کو وہ تو ویکھ سکتے ہیں نا اللہ نے بڑی قوت دیتی ہے. میں نے زمین کے مشارق کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا میں نے مغارب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا لیکن یا رسول اللہ تو آڈے جیسا کوئی نظر نہیں آیا ہے آپ جیسا نظر نہیں آیا. آپ ذرا اگلے الفاظ سننا یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشارق مغارب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا آپ کے گھرانے سے افضل گھرانہ مجھے نظر نہیں آیا. ایک ہاتھ چکو میرے نال پڑھنا ہوا ہے افضل ہے کل جہان سے. پڑھو افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ باد. اے پھر روایت سنا لگا پیار کر دے پہ ہو نا یہ پیار کا اظہار ہے نا یہ محبت کا اظہار ہے. تو آڈے آستے حضور نے دعا کی تھی کنہ نے دعا کی تھی نبی پاک نے. یار چھوٹی گل ہے ایتے وائس میسیج آ جائے نا آپ کے پیر صاحب نے آپ کے لیے دعا کی ہے تو کنہ تو انہوں ٹھار پہندا ہے پیر صاحب نے. تے اللہ نے بندو اینا نہ وڈا پیر کائنات چ کوئی نہیں جے ہے. حضور کی دعا مشکات پڑھو. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کا وقت تھا مجھے کوئی عادت پیش آ گئی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گیا
تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اپنے کشانہ اقدس سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا چادر کے نیچے کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی، کہتے ہیں حضور نے نا کوئی چیز چھپا رکھا، کہتے ہیں میں نے اپنی حاجت پیش کی، تو حاجت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری فرما دی نا تو میرے دل میں بات آیا یہ چادر کے نیچے کیا چھپایا ہے، تو کہتے ہیں فکاشفہ، ذرا منظر ذہن چلے آنا جے منظر، فکاشفہ، کہتے ہیں جب چادر کو ہٹایا فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ایک پاسے حسن بیٹھے دے سن ایک پاسے حسین بیٹھے دے سن، ہے پیار ویکھیو ذرا یار کس طرح لے کے یار، فرمایا جب ہٹایا نا ایک پاسے حسن بیٹھے دے نے ایک پاسے حسین پہ، ان الفاظ سنیو ذرا، جتنا پیار ہے اتنے پیار کا اظہار کرنا۔ نبی پاک نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ اے جڑے دو نے نا میں انہاں نال بڑا پیار کرنا وا، یا اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر تے جڑے قیامت تک انہاں نال پیار کرن گے نا یا اللہ انہاں نال بھی پیار فرما رہی ہے۔ بیدم وارسی کمال لکھ کے گیا، کہتا ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسن، مصطفیٰ علی اور اعلیٰ حضرت پہ بھی قربان جائیں، کہتے ہیں کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں، کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، او تیری نسل پاک میں ہے، پڑھو یہ جملہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے جڑی روایت تو میں ہون سنا لگا وا نا، امام طبرانی نے، حضرت امام احمد بن حنبل نے، امام احمد بن حنبل امام بخاری دے استاد جے، امام احمد بن حنبل امام مسلم کے استاد ہیں، نسائی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ، یہ ان کے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنی مسند کے اندر اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جو فاطمہ سے پیار کرے، جو علی سے پیار کرے، جو حسن سے پیار کرے، جو حسین سے پیار کرے، اللہ کے بندو یہ اتنی بڑی بات ہے، ساری کائنات اگر 1 ارب مرتبہ بھی دے دو نا پھر بھی سودا جو ہے وہ بہت سستا ہے، بہت سستا ہے، پھر بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ سنو حضور نے کیا کہا، فرمایا جو ان سے پیار کرے گا نا کانا معیہ فی دراجتی یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت والے دن جنت میں جو مکان اللہ مجھے عطا کرے گا نا اسی مکان میں اللہ جگہ اس کو عطا فرمائے گا ہے۔ اور مدینے جان واسطے تسی کنا تڑپ دے ہو، تو جدوں پتہ ہوئے اسی بھی اوتھے ہی ہیں جتھے نبی پاک نے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہن نبی پاک دا مقام کتھے، اسی گناہ گار کتھے؟ علماء فرماندے نے، کہندے نے جڑا وڈا محل ہوندا ہے نا ہوندا تے بادشاہ دا ہی ہے، لیکن وچ کچھ جوتیاں چکن والے بھی ہوندے نے، پانی پیش کرنے والے بھی ہوندے، روٹی رکھن والے بھی ہوندے نے، فرمایا وہ مالکاں دے طور تے ہون گے، اسی غلاماں دے طور تے ہوواں گے۔ یہ اب ذرا سننا ذرا، یہ اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو آپ کے چہرے چمک رہے ہیں نا خدا کی قسم یہ نور نکل رہا ہے اندر سے حضور کی آل کی محبت کا ہے۔ ہاں یہ روایت پہلے بھی میں نے سنائی، یہ اس لیے سنانے لگا ہوں کہ اس کے ساتھ آخر میں نے ایک جملہ ملانا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی انہوں نے جو بات لکھی وہ آپ کو بتانی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا شہیدہ، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا تائبن، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا مؤمنا مستقمل الایمان، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد باشرہ بالجنہ ثم منکر و نکیر، اللہ ومن مات اللہ حبی آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، اللہ ومن مات، یہ حضور کہہ رکھے ہیں اللہ ومن مات اللہ حبی آل محمد مات اہل السنت و جماعہ، بات یہ کیوں مصطفیٰ نے کہا؟ اب سنو، علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں کہ جو حضور کی آل سے پیار کرنے والا ہو اس کے چہرے پہ نور آتا ہے، اور میں کہ وہ تے کہندے نے اسی بہت کرنے ہاں، اوتھے نور کیوں نہیں، ادھر نور کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے صدیق کو رکھ کے علی علی کرتے ہیں، عمر کو رکھ کے علی علی کرتے ہیں، عثمان کو رکھ کے علی علی کرتے ہیں، ادھر سے صدیق کا فیض ملتا ہے ادھر سے علی کا فیض ملتا ہے، جو انہاں دا فیض آئے تے نور نہ آئے ہے۔
دیکھو نا یہ چہرے دیکھو ذرا, وہ یار رنگ دا کوئی سانولا بھی ہوئے, چہرے دیکھو کیسے چمک رہے ہیں. اس لیے دوستو اسی محبت کے اندر جینا ہے, اسی محبت کے اندر مرنا ہے. حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. حضور نے اتنا پیار کیا ہے, اتنا پیار کیا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. امام حسین سے اتنا پیار کیا ہے. میرے استاد محترم قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہے روایت سناندے ہوندے, کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرا کرتے تھے تو بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رک گئے تو ایک بچے کو اٹھا کے حضور اس کے لبوں کو چوم رہے ہیں, حضور اس کے ماتھے کو چوم رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی محبت کس وجہ سے؟ میرے نبی پاک کہنے لگے وہ میرا حسین بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا, جتھے وہ دے قدم لگتے سن نا اوتھے دے لب لگتے سن, تاں میں لب چومنا پیا ہے. نبی یہ نانا بابا علی مینوں پچھلے دنوں نا لاہور تو کال آئی, بندہ کہندا ٹائم آ کے پھر سنایو, اے پہلے مینوں کال تے سناؤ. نبی یہ نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دی ماں, یار ایک دفعہ جھوم کے پڑھو نا, حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا. اور یہ سنو جملے, خدا کی قسم ہمارے دل کے نا کسی پارٹ کے اندر ایڈا جا دل ہے نا, لیکن بزرگاں نے آخیا دل دریا سمندر ڈونگے, تینوں ایڈا جا لنگدا سانو سمندر نال بھی ڈونگا لبدا. ہمارے دل میں ذرا برابر بھی یزید کی حمایت نہیں ہے. فاسق سی, فاجر تھا, امام علی مقام کا قاتل تھا. اس لیے کبھی نرم لہجہ اس کے لیے نہیں رکھیں گے. کیوں؟ نبی پاک نے منہ دہانے. کتنے قیمتی ہیں اندازہ کرو یار, حسین کتنے قیمتی ہیں. نہیں آئے تھے جبریل اپنا پتر رکھ لو یا امام حسین رکھ لو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. 3 دنوں کے بعد جب امام علی مقام آئے, میرے نبی پاک نے دیکھ کے ماتھا چوما, فرمایا حسین تو وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے. یار نبی پاک دا بیٹا ہو سکتا ہے کسی پتر دا مقابلہ؟ حسین کتنے قیمتی ہیں. صحابہ کہندے نے جدو آ جاندے سن کندھیاں تے حضور سجدہ لمبا کردے ہن, جدوں تک حسین نہیں نہ لتھدے سن ادوں تک حضور سر نہیں اٹھاندے سن. تے تانوں پتہ ہے نبی پاک تے اپنی مرضی نال کچھ کردے نہیں. تے علماء فرماندے نے اللہ فرماندا ہی پہلے ساڈی رضا واسطے سجدہ لمبا کیتا ہے, اج حسین واسطے کردے ہیں. اور یہ جو کمینے کہتے ہیں نا, یہ آج بھی ایک پچھلے دنوں ایک کمینہ کہہ رہا تھا, کہتا ہے اگر یزید کا دفاع نہ کیا تو میں کہا چوکت جے تو واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, تو نے اٹھا ہاتھ اور دعا کر تیرا شر یزید دے نال ہوئے. اتنا ہی تجھے دفاع کرنے کی پڑی ہوئی ہے. تمہیں نہیں پتا کہ حسین کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. میں یہ روایت جب پڑھی میری آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ذرا ویکھیو ذرا پیار. حضرت ابو ہریرہ کہندے میں تاں تانوں دسن لگا, کہندے نبی پاک نے نا امام حسین کے ہاتھ پکڑے. کی پکڑے؟ ہاتھ پکڑے. چھوٹے سا نا, کہندے نے امام حسین کے چھوٹے چھوٹے قدم نا حضور کے قدموں کے اوپر تھے. وہ کی منظر ہونا ہے ذرا لے آؤ ذرا. حضور نے ہاتھ پھڑے دے نے تے قدم جڑے نے حضور دے قدماں تو ہوتے دے نے, تے حضور کہندے پے نے حسین آ گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہ سن رہا تھا, حضور کہتے ہیں آ گیا.
کہتی ہیں چلتے چلتے حضور کے سینے تک آ گئے. جب حضور کے سینے تک آئے فرمایا حسین اپنے لبوں کو کھول. جب لبوں کو کھولا حضور نے اپنی زبان کو امام حسین کی زبان میں ڈالا. یہ ہے مقام امام حسین کا. علماء فرماتی ہے سب کچھ لٹا کے حسین نے جو ایک لمحہ بھی شکوہ نہیں نہ کیا, یہ حضور کی زبان کا فیصلہ ہے. یار بغیر تو تمہیں نظر نہیں آیا کہ جس گردن کو حضور چوما کرتے تھے اس پہ تلوار چلائی گئی؟ ہر دور کے اندر یاد رکھنا, یہ سنو میرا جملہ, قیامت تک حسین ایک ہے, لیکن ہر دور میں آپ کو یزید یا یزید کی اولاد ضرور نظر آئے گی. لیکن تم مر ذرا لحد میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے. ارے دشمن ازل تم مر ذرا لحد میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے. اینجا چوک کے کہنا میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, ایسا بادشاہ. اور آخر کے اندر جو میں نے بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے وہ میرے دوستو یہ ہے, الحمدللہ روم بھی جو ہے نا وہ اوپر تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جتنے نوجوان ہو میری دعوت آپ سب کو ہے. کن کو؟ نوجوانوں نے بالخصوص آنا ہے. یاد رکھے ہو میری یہ گل, ایمان بچ گیا اگے موجاں جے تسی پھسل گئے کسی نے کام نہیں جی آنا. تواڈے حصے دیاں جُتیاں تواڈے پیو نے نہیں جی کھانیاں. دیکھو میں سچی بات کروں گا, نہ تواڈے گھر والے نے کھانیاں نے, نہ تواڈے پتر نے کھانیاں نے. اپنے حصے دا معاملہ تسی آپ محسوس کرنے. آؤ یہ محبت کا فیض ملے گا. ساڈے تے ساڈے سائیاں دی نگاہ ہے. یہ اس لیے میں پکا تیہ کر لیا, اتوار والے دن میں آؤٹ آف سٹی بالکل ٹائم نہیں دینا. اگر سٹی چ بھی دینا تو عشاء تو بعد دینا. مغرب تا عشاء صرف نوجوانوں کی اصلاح کے لیے عقائد دے اتے گلاں, تاکہ تمہیں پتہ لگے اصل چ بات بلا کہ یہ لوگوں نے اپنے جھوٹ نو اتنا چمکا لیا ہے سرخی پاؤڈر لا کے, سانو صرف ساڈی چپ ہی لے دے گئی ہے, چپ ہی لے دے گئی ہے. اللہ دے بندے وہ ساڈے وڈے تے ایسے سن. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن اگر فقیر چاہے نا 10,000 مسئلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نکال سکتا ہے. اور میرا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ عقائد اہل سنت میں میرے نوجوانوں کو ایک قرآن دی آیت بھی یاد ہوئے, ایک نبی پاک دا فرمان بھی یاد ہوئے, ایک عقلی دلیل بھی یاد ہوئے. پھر باطن دی اصلاح, ایک ظاہر دی اصلاح, ایک بات. اپنے پتروں نو بھیجے ہوا ہے, یقین جانو آپ مجھے دعائیں دو گے ساری زندگی کے لیے ہے. آپ 1 گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے کوئی خاص پیپر بنوانے ہو نا جانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں سویر دا گیا میں شام نو آیا ہوں, تو پھر بھی ادھا کام ہویا ہے, ایتھے پورا کام ہوئے گا. ٹھیک ہے, ہاں آپ سب نے آنا ہے. ایک نوجوان نے دوسرے نے تیسرے نے چوتھے. نیٹ ورک وڈا کرنا وے پورا سیالکوٹ اپنا حلقہ احباب جڑا میں ہوں جتھے جانا ہے اے ساڈا مرکز ہوں آباد ہوئے گا ہے جامعہ مسجد مسلم حبیب پورا انشاءاللہ تعالیٰ ہے. اور میں رات نو بھی اس نیت دا اظہار کیتا ہے, خواجہ صاحب موجود نے, مولوی مضبوطہ صاحب موجود نے. میں جدوں کوئی گل دا اظہار انہاں نے کہا علامہ صاحب ویلکم, حضرت جدوں خلفائے راشدین دے ایام آن گے اسی ایتھے مرکزی پروگرام کراواں گے. مولا کائنات آئے گا تو ساڈی مسجد مرکزی پروگرام ہوئے گا. حضرت عمر فاروق دا آئے گا مرکزی اور آپ سب دے تعاون دے نال تساں تعاون فرمایا. دیکھو ماشاءاللہ روم اوپر تیار ہو گیا کلین, بس انشاءاللہ 1-2 دن تک ہو جانا ہے. پھر تسی آؤ گے انشاءاللہ افتتاح بھی ہوئے گا تو انشاءاللہ فکری اور عقائد دے اوتے ایک بڑی اعلیٰ نشست ہوئے گی. اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنے لیے کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے, اخلاص دی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.